اچھا ملک صاحب، آپ نے ایک بات کی احساس پروگرام کی، جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹریبیوشن کی ہے 12,000 روپیہ مطلب ہر فرد کو، کہا تو یہی کہا گیا کہ ہر فرد کو ڈسٹریبیوٹ. بہت سارے ایسے متاثرین ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 12,000 ملا ہی نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، مزدور ہیں، طبقہ ہے، ہم تو ریڑھی لگاتے ہیں، ہماری کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، نہ ہمارے اکاؤنٹ میں 25,000 ہے، نہ ہماری 10,000 سیلری ہے، اور نہ ہی ہم اپنے گھر میں رہ رہے، اس کے باوجود ہمیں نہیں ملا. تو یہ کیسی ڈسٹریبیوشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر بھی ہیں اور ان کو نہیں پیسے ملے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آپ کی میری اور تمام جہان والوں کی زندگی کا مالک ہے، جو کہے کن ہو جا تو ہر کام ہو جاتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ناظرین، دانا شاہد تنویر پروگرام آگاہی کے ساتھ چینل پوائنٹ آؤٹ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے ہمارے معزز مہمان چیئرمین بیت المال اکاڑا جناب ملک ذیشان بھٹی صاحب ہیں، اور بڑے ہی مجے ہوئے پولیٹیشین بھی ہیں، اور بحیثیت ایک انسان بڑے نفیس انسان ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے MBA ہے مارکیٹنگ میں، اور مختلف ڈیزگنیشنز پہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور مختلف ادر بزنسز میں بھی آپ نے بڑا اچھا اور پازیٹیو رول پلے کیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا. آئیے ملک صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پالیٹکس کا آغاز کیسے کیا، اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ اکواڑا کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان شخصیت اور لیڈنگ پرسنالٹی جیسے آپ کی ہے، وہ ابھی نئے نئے ہمارے لیے میدان عمل میں آئے ہیں، تو اپنا ذرا تعارف کروائیں تاکہ اکواڑا کی عوام آپ کو جان سکے. جی میرا تعلق جو ہے وہ چوچک میرا گاؤں ہے، تحصیل نالا خود میں. میرے جو چوچک نہ صرف میرا گاؤں ہے بٹ چوچک واز اے پرسن، اور ہم لوگ چوچک کی اولاد میں سے ہیں، اس کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. پولیٹیکل میرا جو ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں انوالو ہوا ہوں. جو 2018 کا جنرل الیکشن ہے، اس میں سید شمسان بخاری صاحب نے ہمارے حلقے سے NA 143 سے الیکشن کا کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کی کیمپین میں نے ایکٹیولی حصہ لیا، بٹ آئیڈیالوجیکلی آئی بن فالوئنگ عمران خان صاحب. ممبر آف PTI سنس 2012. اچھا. اور ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ سید شمسان بخاری صاحب جو ہیں، جو کہ منسٹر ہیں کنسولیڈیشن آف ہولڈنگز کے، کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے علاقے میں. ڈیفینیٹلی وہ منسٹر بھی ہیں، اور ان کا آپ کی اپوائنٹمنٹ میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ایک تو میری جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس میں عمران خان صاحب کے بعد جو ہے جن کو میں اپنا لیڈر کنسیڈر کرتا ہوں وہ سید شمسان بخاری صاحب ہیں. ٹھیک ہو گیا. سید شمسان بخاری صاحب نے بھی رول پلے کیا ہے، بٹ اس میں پوری ڈسٹرکٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنا رول پلے کیا ہے. میری اٹس اے ڈسٹرکٹ اپوائنٹمنٹ، ڈسٹرکٹ لیول کی اپوائنٹمنٹ ہے. اس کی جو ہے آپ کی پوری ڈسٹرکٹ کی جو لیڈرشپ ہے دیٹ واز آن بورڈ اس اپوائنٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو جی ڈیفینیٹلی چونکہ میری جو ہے وہ پولیٹیکل جو میرا جو حلقہ ہے کانسٹیٹیوئنسی ہے پیر صاحب کی، اس میں میرا جو ایریا ہے وہ فال کرتا ہے، تو نیچرلی جو ہے وہ میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان کی کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. بٹ اٹ واز اے یونینیمس ڈیسیژن بائی دا ہول پولیٹیکل لیڈرشپ آف آر پارٹی. سیکنڈلی میرا جو تھوڑا پہلے آپ کو فیملی کا بیک گراؤنڈ بتایا، ہماری جو فیملی کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے دیٹ اسٹارٹڈ بیفور پارٹیشن. آفٹر جو ہے جب برٹش راج ختم ہوتا ہے یا بھی کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے، دیر واز الیکشن ہوتے تھے، تو ہمارے جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا بیفور پارٹیشن، اس میں جو MLAs ہوتے تھے، ممبرز آف لوک سبھا اسمبلی. جی جی. تو شیر گڑھ کے پیر محمد حسین شاہ صاحب ہو،
جو ہے ہمارے حلقے سے وہ الیکشن لڑتے تھے. میرے جو فور فادرز ہیں, جو میرے جو بزرگ ہیں, وہ ان کے جو ہے ایسوسیٹس تھے. ان کو جو ہے ان کی پولیٹیکل کیمپینز انہوں نے کی ہیں. ان کے بعد ان کی جو سیکنڈ جنریشن تھی وہ سید سجاد حیدر کرمانی صاحب تھے. تھرڈ جنریشن ایکچولی, ان کے نواسے تھے سید سجاد حیدر کرمانی صاحب. ان کے بعد ہماری جو سیکنڈ جنریشن تھی وہ ان کے ساتھ تھی. سید شمسام بخاری صاحب کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل افیلیشن ہے دیٹ اسٹارٹیڈ ان 2002 جب انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کیا اور سجاد حیدر کرمانی صاحب نے ان کو جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے ان کے ہی واز اے مینٹور آف سید شمسام بخاری صاحب. تو میرا مطلب کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس میں یہ نیچرل ہے کہ میں ان کے حلقے میں جو ہے میری ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ہے, میں آتا ہوں, تو اس لیے شاید وہ لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں. unanimously agreed by all the political leaders or it is made on merit. It is made on merit. I cannot say میں اس میں جو میں اگر کہوں گا تو وہ بٹ میری جو بھی آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹ ہوں گے اس ڈیزگنیشن کے لیے اور وہ بھی باثر ہوں گے ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیزگنیشن ہے نا, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. 4 سے 5 نامینیشنز تھی جس میں جو فائنل جو ہے سلیکشن میری ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. وقت صاحب آپ نے بتایا کہ چوچک کے ڈسینڈنٹ ہیں, تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ چوچک ایک شخصیت کا نام ہے, ایک علاقے کا نام ہے, کیا اس سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ, ذرا لاؤڈلی اسے بتائیے گا. چوچک جو ہے یہ ایک ولیج ہے اب تو, لیکن یہ ولیج ہے ایک جو ہمارے فور فادر تھے چوچک, جو انہوں نے وہاں پہ بسایا, انہوں نے اپنی وہاں پہ رہائش رکھی. یہ کو 800-900 سال پرانا گاؤں ہے اور کافی پرانا گاؤں ہے اور اونچے ٹیلے کے اوپر ہے. اور اس کی جو گلیاں ہیں جو گاؤں کے اندر ہیں وہ 3 سے 4 فٹ کی گلیاں ہیں, جیسے مغل ایرا کے اندر جو ہے سٹیز کی. یہ کیا بنگلہ وغیرہ کو کوئی سب ایریا ہے یا اکاڑا؟ یہ تحصیل رینالہ خود کا یہ گاؤں ہے. اچھا, تحصیل رینالہ خود کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, اب ہم کوشچن آتے ہیں آپ کے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ پاکستان بیت المال, پنجاب بیت المال اور اکاڑا بیت المال, کیا یہ تینوں ڈفرینٹ ہیں یا ان میں کوئی کیٹیگوریکلی ایک دوسرے سے کوئی ہارمنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور ان کا مقصد کیا ہے بیت المال کا؟ جی, پاکستان بیت المال جو ہے فیڈرلی کنٹرولڈ ہے, فیڈرل کنٹرول کرتا ہے پاکستان بیت المال کو. ٹھیک ہے. پنجاب بیت المال کو گورنمنٹ آف پنجاب کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیت المال اکاڑا اٹس پارٹ آف پنجاب بیت المال. اچھا, یہ آپ کو ریلیٹ ہیں پنجاب بیت المال. اچھا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بیت المال کا؟ ویسے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو گریونسز ہیں, خاص کر جو غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, مسکین ہیں, کبھی بھی ان کے ایڈریس نہیں ہوئے وہ بھی معاملات. اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا, تاکہ لوگ آپ سے مل تو سکیں, ان کو پتہ تو چلے بیت المال کس مقصد کے لیے. بیسیکلی تو بیت المال کانسیپٹ تھا جو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ تھا. جی جی. اس کے اندر بیت المال کریٹ کیا گیا تھا. اٹس جسٹ لائک جو آپ کا خزانہ ہے, قومی خزانہ ہے, اس طرح جو ہے بیت المال کریٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور حکومت کے کرنے کے ڈفرینٹ جو ہے ایکسپینسز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بیت المال جو ہے وہ ہمارا بیت المال یہ کوئی 28 سال پہلے پنجاب بیت المال جو ہے یہ اس کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اسٹیبلش ہوا یہ. اس کو مینلی جو اس کی ریزن تھی اسٹیبلشمنٹ کی, ٹھیک ہے, وہ یہ تھی کہ غریبوں کو, ناداروں کو, بیواؤں کو, معذوروں کو, اسٹوڈنٹس کو, جی جی, جو یتیم بچے ہیں ان کی شادیوں کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے, ان کو گرانٹس دی جائیں. ٹھیک ہے. کچھ این جی او بیس گرانٹس بھی ہیں, جو این جی اوز جو ہے فلائی کام کر رہی ہیں, سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, ان این جی اوز کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا جائے. تو پنجاب بیت المال کی انکارپوریشن کا جو مین ریزن تھا وہ یہ جو میں نے آپ کو چند پوائنٹس بتائے ہیں وہ ریزنس تھے. اچھا, یہ بحیثیت چیئرمین بیت المال اکاڑا آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ کیا آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے آرڈر کے تحت ہوتا ہے کام, یا آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں مینجمنٹ جو بیت المال اکاڑا کی ہے؟ بیت المال جو میں چیئرمین ہوں, یہ کمیٹی ہے کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے ایز پر لا آف دا بیت المال. ٹھیک ہے. کمیٹی ہے, کمیٹی میں 14 to 15 ممبرس ہیں. اس کمیٹی کو میں ہیڈ کرتا ہوں. اچھا, آپ ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیئرمین ہے وہ ہیڈ آف دا کمیٹی ہے. ڈیفینیٹلی. ایکسکیوز می. اس کمیٹی کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. کمیٹی ہاؤس کے اندر جو بھی پرپوزلز ہیں وہ پٹ کی جاتی ہیں. ہاؤس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے وہ چیئرمین اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر ایکشن لیتا ہے.
ٹھیک ہے. چیئرمین یعنی کہ آرڈر کرے گا تو وہ ایکشن جو ہے وہ کمیٹی جو اس کو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز اچھا ریکمنڈیشنز کو آپ کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتا ہے جسٹ لائک اٹ ایکٹس لائک پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. اٹس جسٹ لائک ورکنگ لائک پارلیمنٹ. ورکنگ لائک اے پارلیمنٹ. ایوری باڈی ڈیبیٹس آن دی ایشوز اینڈ دین وی ڈیسائیڈ. What are the betterments you have done since as you have joined بیت المال as a chairman? چیئرمین حیثیت سے آپ نے کیا کیا بہتری اقدامات کیے ہیں؟ My appointment was made on 11th of March. 11th of March, okay. But due to the constitution of the committee, ہماری جو پہلی میٹنگ تھی that was held on 30th April. 30th April, ٹھیک ہے. تقریباً 2 مہینے کے بعد, around پونے 2 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے. 30th April کو ہماری فرسٹ میٹنگ تھی کمیٹی کی جو ہے کمیٹی کنسٹیٹیوشن کے بعد. 9th مئی کو ہم نے پنجاب بیت المال کی طرف سے ایک راشن کی تقسیم کا ایک پروگرام تھا جو 350 فیملیز کو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا رینالہ خود میں 9th مئی کو. اچھا جی. دیٹ واز اے کولیبریشن ود پنجاب بیت المال اینڈ اللہ والے ٹرسٹ, ایک این جی او ہے سوشل ویلفیئر, ان کی کولیبریشن میں ایک پروگرام تھا. اچھا جی. ان کی مدد سے ہم نے 350 فیملیز کو ٹھیک ہے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے. دین ابھی جو ہے یہ لاسٹ ویک کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس بیت المال اکاڑا کے اندر جو گرانٹ پڑی ہوئی ہے اس میں سے ہم نے جو غریب, ندار, معذور اور بیوہ ان جو ہے جو نگلیکٹڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے اراؤنڈ 87 لوگوں کو جو ہے وہ 5000 ایچ جو ہے ان کو امداد دی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی مہینے میں ہمارا جو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مور دین 100 اور لوگوں کو جون کے مہینے میں ہی ہم ان کو جو ہے فردر ان کو جو ہے امداد 100 مزید لوگوں کو دینا. یہ ان ٹرمز آف منی ہوگا یا ان ٹرمز آف کیش؟ ان ٹرمز آف کیش. دس از ان ٹرمز آف کیش. راشن ہم نے 350 فیملیز کو مئی میں دیا تھا. جون میں ہم ان کو جو ہے کیش دے رہے ہیں. اگر یہ بتائیں کیا یہ تواتر کے ساتھ فریکوینٹلی آپ انہیں دیتے رہتے ہیں یا جسٹ ایک دفعہ دے دیا اور پھر سال کے بعد اینولی ان کو دیکھا جاتا ہے یہ سارا معاملہ؟ یہ ابھی تو ہمارے فنڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. ہمارے پاس جو فنڈز ہیں وہ ہم اب یوٹیلائز کر رہے ہیں, جو بھی ہیں ہم یوٹیلائز کریں گے. دین وی ول آسک دی ہائر اتھارٹیز کہ ہمیں جو ہے فردر فنڈنگ دی جائے تاکہ ہم فردر جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. یہ آپ کے فنڈنگ سورس کیا ہیں؟ فنڈنگ سورس ہماری ایک تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ باڈیز ہیں جو ہمیں فنڈ کرتی ہیں. سیکنڈلی ہمیں جو سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہیں, فلانتھروپسٹ جو ہیں, جو لوگ چیریٹی اور خیرات وہ لوگ بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. لوگ اعتماد کرتے ہیں بیت المال پہ کہ یہ ان دا ریئل سینس یہ جو ہے ڈسپرس ہو جائے گا سارا کیش یا جو بھی وہ دیتے ہیں؟ ابھی انفارچونیٹلی جو پریویس پریکٹسز رہی ہیں ہماری جو بھی کمیٹیز رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ابھی لوگوں کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان سے ہمیں فنڈنگ کے اندر بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. اچھا. وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اس کی ریزنز رہی ہیں میل پریکٹسز جو پاس کے اندر جو ہے میل پریکٹسز کی ہیں اس کی وجہ سے. بٹ ہوپ فلی جب ہم ان کو یہ انشور کریں گے کہ ہم جو فنڈنگ ہے جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے گی تو then we will be able to convince them to fund us inshallah. اچھا ملک صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ in the last decade and now as I have observed کہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند, کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی ایسا شخص جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو, جب بھی کبھی بیت المال گیا اس کی کبھی ضرورت کو ایڈریس نہیں کیا گیا. بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایک پروسیس بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ دیکھ کے سن کے ہی کہتا ہے کہ یار یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے, پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے, تو میں اس کو کیسے فالو کروں. تو کیا آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ ضرورت مندوں کو ایک اچھے طریقے سے اور ان کی فیسیلیٹیشن ان کو دیں کہ وہ آپ کے بیت المال جو ڈپارٹمنٹ اس سے رابطہ کر سکیں اپنی ہیلپ آؤٹ کے لیے؟ اس میں ایک تو گورنمنٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, اس کی گورنمنٹ کی اپنی کچھ پریریکوزٹس ہوتی ہیں جو ہمیں ایٹ ایوری کاسٹ ہمیں وہ فلفل کرنی ہوتی ہیں. لیکن بینگ اے چیئرمین میں اپنی جہاں پہ میری ڈسکریشنری پاورس ہیں وہ یوز کر کے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, وہ ہم کرتے ہیں. اور اس جو بھی ہم نے چیک جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اس کے اندر ہم نے اس پروسیس کو کافی جو ہے وہ اسموتھ کیا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے جو سرکار کو چاہیے لوگوں کی جو ہے وہ کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو فنڈنگ کرنے کے لیے, اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کے اوپر فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس کو جہاں پہ بھی میں ایز اے چیئرمین اپنی ڈسکریشنری پاورز یوز کر سکتا ہوں ٹو فیسیلیٹیٹ
ڈیزرونگ پیپل جن کا حق ہے اور جن کو ملنا چاہیے حق وہ میں اپنی ڈسکریشنری پاورز انشاءاللہ یوز کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کوئی پولیٹیکلی یا کوئی بیوروکریٹک کو پریشر ہوتا ہے آپ پہ ڈسبرسمنٹ میں ان سینس آف کیش اور ادر جو چیزیں آتی ہیں بیت المال کو, تو کس طرح اس کو فیس کرتے ہیں ان ساری باتوں کو؟ جی میں اگر کہوں نہیں تو شاید میں جھوٹ کہوں گا. اچھا میری ابھی ویسے اپوائنٹمنٹ نہیں ہے بٹ جو پریویس ہمیں جو ہے اس کی ہسٹری ہے اس میں, لیکن ہماری جو فنڈنگ ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ ہے بیت المال کا. اچھا. اور لوگ جو ہیں پہلے ہی کچھ فائنینشیل جو ہے پریشر میں ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کورونا کی وجہ سے جو فائنینشیل ہے وہ بڑے بڑے سفید پوش بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس میں ہمارے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ سیکٹرز ہیں جو سفید پوش سیکٹر اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں ہوٹلز ہیں اور جو ٹریول ایجنسیز ہیں, یہ لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. ان لوگ وہ لوگ ہیں جو مطلب وہ جو یہ کہہ بھی نہیں سکتے they cannot ask کہ جی they can't beg anything. they can't this is کیا پازیٹیو سٹیپس لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں؟ پاکستان تحریک انصاف یہ پازیٹیو سٹیپس لے رہی ہے کہ انشور کرے کہ جو بندہ ڈیزرونگ ہے وہاں تک اس کی امداد جو وہ پہنچے. اس میں ان کی جو ہے ایک تو احساس پروگرام انہوں نے احساس پروگرام کے اندر میرا خیال ہے کہ جو ورسٹ پولیٹیکل جو ہیں اپوننٹس ہیں وہ بھی فنگر پوائنٹنگ نہیں کر سکے کہ اس کے اندر جو ہے وہ it is such a clean and neat and clean program. That is the way we want to replicate in our distribution of بیت المال کی جو فنڈنگ ہے. دیٹ از بینچ مارک ہے جس کو ہم فالو ضرور کرنا چاہیں گے بیت المال کی فنڈنگ کی ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں. یہ بس لاسٹ کوسچن یہ ملک صاحب, اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ بیت المال کی فنڈنگ سے مستفید ہو چکے ہیں؟ جی ہماری جو 2 کمیٹیز ہیں اس کی بیسس پہ جو ڈیسیزنز ہوئے ہیں اس میں ایک تو ہم نے 350 لوگوں کو 350 فیملیز کو راشن تقسیم. اچھا 350 اکاڑا کی فیملی جی یا آل اوور دی ڈسٹرکٹ تحصیل رنالا اور تحصیل اکاڑا کی فیملیز کو ٹھیک ہے ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور سیکنڈلی ابھی ہم نے تقریباً اراؤنڈ جو 100 لوگ ہیں 87 ٹو بی ایگزیکٹ جو ہے ان لوگوں کو فنڈنگ کی ہے. 5000 کیش پر پرسن جو ہے ان کو فنڈنگ کی ہے. اور ابھی اسی مہینے میں ہی مور دین 100 لوگوں کو ہم فردر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو فنڈنگ کریں گے 5000 ایچ کیش نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ جون میں. we are making all of efforts to distribute them in June. اوکے. اچھا ملک صاحب آپ نے ایک بات کی احساس پروگرام کی جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹریبیوشن کی ہے 12000 روپے ہر فرد کو. کہا تو یہی کہا گیا کہ ہر فرد کو ڈسٹریبیوٹ. بہت سارے ایسے متاثرین ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 12000 ملا ہی نہیں ہے, ہم تو غریب ہیں, مزدور ہیں, طبقہ ہے, ہم تو ریڑھی لگاتے ہیں, ہماری کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے, نہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, نہ ہمارے اکاؤنٹ میں 25000 ہے, نہ ہماری 10000 سیلری ہے, اور نہ ہی ہم اپنے گھر میں رہ رہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں ملا. تو یہ کیسی ڈسٹریبیوشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے متاثر بھی ہیں اور ان کو نہیں پیسے ملے؟ جی اس میں میں تو ایک فرسٹ آف آل میرا احساس پروگرام کا اسپوکس پرسن نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بینگ ممبر آف پی ٹی آئی جی میں اس پہ جو میرے نالج میں ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. ایک تو جو اس کی اپلیکیشنس ہیں جی اس اپلیکیشنس میں جو اپلیکیشنز ہیں جو بہت سارے نان ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی اپلیکیشنز بھی ہیں. اچھا سب سے پہلے تو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا اس پروگرام کے جو بھی پائنیئرز ہیں اور جو بھی اس کے ڈیزائنر ہیں, انہوں نے جو دا موسٹ ڈیزرونگ لوگ تھے جن کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے. اب کرونا کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے کہ آپ سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیشنل باڈیز نے جس میں UNO ہے اور WHO ہے ریکگنائز کیا ہے اس گورنمنٹ کی ایفرٹس کو. انہوں نے اپنے GDP کے ریشو کے حساب سے جتنی فنڈنگ کی ہے اور اپنی نیٹ انکم کے حساب سے جتنی فنڈنگ کی ہے پوری دنیا میں کسی ملک نے اتنی نہیں کی.
ٹھیک ہو تو گیا. credit goes to PTA government and the designers and the pioneers of ESAS program. I would say کہ اسپیشلی میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑا اس میں ورک کیا ہے. She's incredible. یس. اچھا مطلب ایک اور کوشچن جو بڑا ہی لوگوں کی زبان زد خاص و عام جو ہے کہ جی آئے دن ایک بحران کے بعد دوسرا بحران. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے کیا عوام کا کہنا ہے کہ کیا ہم پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت مسلط ہو گئی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مثلاً پہلے آیا چینی بحران آ گیا اور آج کل آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ پابند ہیں, ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ آئل فراہم کریں عوام کو. اس کے باوجود وہ ذخیرہ کر کے بیٹھے ہیں اور عوام جو وہ سڑکوں پہ رول رہی ہے, ان کو نہ تو آئل مل رہا ہے نہ ان کے بیچاروں کے گڈس ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ آئے دن ایک نیا سے نیا بحران جو پی ٹی آئی میں چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ میری جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں میرے اپنے بزنسز میں ہے, میری اپنی فارمنگ کے اندر ہے. میں آپریشنل فارمر ہوں, میں خود فارمنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ بزنسز ہیں جس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ بزنس ہیں. میری جو فرسٹ اسائنمنٹ ایز اے جو پبلک سیکٹر جس کو اب سرکار کی حکومت کی جو اسائنمنٹ ہے وہ بیت المال کی ہے. جی. اس اسائنمنٹ کے بعد میں نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ہماری جو سسٹم ہے اس کو جو کینسر ہے کرپشن کا اور جو دوسری جو ہے جو ورک ایتھکس ہیں ہماری جو ہے پبلک سیکٹر کے اندر وہ اتنی بہتر نہیں ہیں جتنی بہتر ہونی چاہیے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے. میں نے پرابلمس تھوڑی بہت فیس کی ہیں, ابھی میری اتنا ٹائم نہیں ہوا, ہوپ فلی جو ہے پیسیج آف ٹائم. لیکن آئی تھنک کہ یہی پرابلمس جو ہیں وہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. ان کی انٹینٹ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. اتنی زیادہ ایفرٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے غریب آدمی کو جتنی اس گورنمنٹ اور عمران خان صاحب نے کی ہے پریویس کسی گورنمنٹ میں اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتی, نیچے غریب تک اس کا نہیں آتا, وہ دیٹ از اے کوسچن مارک. اب اس کو چینی کا آپ نے جیسے ذکر کیا, چینی کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے یہ اس ملک کے اندر کہ آپ ایک گورنمنٹ کے موسٹ پاورفل بندے کے خلاف آپ انویسٹیگیشنز کریں اور اس انویسٹیگیشنز میں وہ گلٹی ہو اور پھر اس رپورٹ کو آپ پبلک کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن ملک صاحب یہاں یہ کوشچن بھی تو بنتا ہے نا جی, آپ نے ہی تو ان کو وے آؤٹ دے دیا کہ وہ باہر چلے جائیں. ترین صاحب آپ باہر بیٹھے ہیں, وہ تو نہیں آئیں گے ابھی, وے آؤٹ تو نہیں کریں گے. جو ہے وے آؤٹ میں نے نہیں دیا. میرا مطلب پی ٹی آئی نہیں, آپ سے مراد پی ٹی آئی انٹل ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن سٹارٹ نہیں ہوتا. میں اس میں ضرور تو وہ ہی از اے فری سٹیزن ٹو گو اینی ویئر. اوکے. لیکن he is a man of principle, which we think he is a man of principle, then he will come and face the judicial system definitely and prove himself innocent. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آپ نے ملک ذیشان بھٹی صاحب چیئرمین بیت المال کی بات سنی اور گفتگو میں ہم نے بہت ساری باتیں کی اور کافی سارے کوشچن جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں, جو پوچھنا چاہتے تھے, میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ملک صاحب کے سامنے رکھے. انہوں نے ان تمام کوشچنس کے, تمام سوالات کے بڑے معتبر اور بڑے مدلل جوابات سے آپ کو جو ہے وہ بتایا بھی ہے اور گائیڈ بھی کیا ہے. اگر پھر بھی کوئی کوشچن, کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل پہ پوائنٹ آؤٹ پی کے پہ, اور ہم یہ کوشچن, یہ باتیں ملک صاحب کے گوش گزار کریں گے اور وہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس آئیں گے تاکہ اگر کوئی اسی ریلیٹڈ آپ سے کوئی مسئلہ ہے, آپ کا کوئی پرابلم ہے تو آپ ملک صاحب سے براہ راست بات کر سکیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.